السلام علیکم۔ مفتی طارق مسعود کے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک MTJ ویڈیوز کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اپنا گدھا بیچنے جا رہا تھا بازار میں، کسی نے پوچھا کیا کر رہا ہے، اس نے کہا کہ یہ گدھا میں جاؤں گا مارکیٹ میں لاکھوں کا بکے گا۔ کسی نے کہا کہ انشاءاللہ کہہ دے کہ اگر اللہ نے چاہا۔ اس نے کہا انشاءاللہ، یعنی اللہ نے چاہا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ گدھا میرے ہاتھ میں، نسل اس کی اچھی ہے، مارکیٹ میں گدھے کی مانگ بھی ہے، گدھے مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں؟ شارٹ۔ اگر وہ ہماری مارکیٹوں میں آتا، اسمبلیوں میں آتا، پتہ چلتا ہے یہاں مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہے، ہول سیل کے حساب سے ہمارے ہیں۔ تو اب اسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بول دے اگر اللہ نے چاہا۔ کہ اللہ نے چاہا کہ سب کچھ صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، مارکیٹ میں گدھوں کی ویلیو بھی ہے اور انتظار میں بھی ہیں لوگ، تو منہ مانگی قیمت پہ بکے گا۔ اچانک کوئی مارکیٹ میں جب پہنچا، ڈاکو آیا، گدھا چھین کے لے گیا، یا اس گدھے کو بیماری ہوئی، مر گیا، اب یہ خالی ہاتھ آ رہا ہے۔ اسی بندے سے رابطہ ہوا، اس نے پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا؟ کہہ رہے انشاءاللہ میں گدھا لے کے جا رہا تھا، انشاءاللہ کوئی ڈاکو آیا، انشاءاللہ اس نے چاقو نکالا اور انشاءاللہ وہ گدھا مجھ سے چھین کے لے گیا۔ اب بات بات پہ کیا لگا رہا ہے؟ انشاءاللہ۔ اس نے کہا کم بخت جب لگانا تھا تو اس وقت تو لگایا نہیں انشاءاللہ، اور اب لگا رہے۔ تو ہم پر جب مصیبت پڑتی ہے پھر ہم کہتے ہیں یار اللہ کہاں ہے؟ تو بھئی یہ تو مصیبت سے پہلے اللہ کو پکارو۔ جو اللہ کو نہیں پکارتا یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی نظر اسباب پر ہے، اللہ پر نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے یہ جیسے کافر اسباب کو دیکھتا ہے نا، وہ تو کہتا ہے خدا کیا کر رہا ہے؟ گاڑی کے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو تو گاڑی چلتی ہے، بریک پہ پاؤں رکھو تو رکتی ہے، تو اللہ کہاں ہے؟ تو اللہ کو اگر نہیں کوئی پکارتا تو اللہ اس کا مطلب پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو میری ضرورت نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو بات بات پہ اللہ سے دعا مانگا کرو۔ پیغمبروں کی کتنی دعائیں اللہ نے قرآن میں نقل کی ہیں، بات بات پہ دعائیں مانگتے تھے، بات بات پہ دعائیں یاد کریں۔ دعائیں، ایک کتاب آتی ہے مناجات مقبولہ، یہ نام نوٹ کر لیں، کیا نام ہے اس کا؟ مناجات مقبولہ۔ ہر کتاب، ہر لائبریری سے مل جائے گی، یہ جتنے بھی کتب خانے ہوتے ہیں نا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو جمع کر کے ایک چھوٹی سی کتاب میں لکھ لیا ہے، ایک چھوٹی سی کتابچے میں جمع کر لیا ہے قرآن کی دعائیں اور حدیث میں جو دعائیں، بہت جاندار دعائیں ہیں وہ۔ اچھا، دعا ایسی چیز ہے کہ جب جن الفاظ سے انسان مانگ رہا ہوتا ہے نا، وہ الفاظ بھی اس کے دل پہ اثر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑا شاندار کام یہ کیا کہ اب چونکہ دعائیں تو بہت زیادہ ہیں، ساری دعائیں قرآن اور حدیث کی آپ پڑھیں گے تو ایک ہی اتنی لمبی ہو جائے گی پھر، تو انہوں نے اس کو 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ سمجھتے ہیں؟ ہفتے کے دن، اتوار کے دن، یہ یعنی 7 منزلیں بنا دی ہیں اس کی۔ اس کا ترجمہ بھی ملتا ہے، یعنی وہ دعائیں عربی میں اور نیچے اس کا ترجمہ۔ آپ بے شک عربی نہ پڑھیں، ترجمہ پڑھ لیں۔ وہ روزانہ کا معمول بنائیں، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو قرآن و سنت کی دعائیں یاد ہونا شروع ہو جائیں گی۔ وہ ایسی جاندار دعائیں، ایسی جاندار، ان دعاؤں میں آپ کو لطف آنا شروع ہو جائے گا، چسکا لگ جائے گا۔ کیسی کیسی دعائیں دیکھو، ایک پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہم قسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک۔ اے اللہ ہمیں اتنا اپنا خوف دے دے، ہمارے دل میں اپنا اتنا خوف ڈال دے کہ وہ خوف ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ بن جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زیادہ خوف نہیں چاہیے، زیادہ خوف پیدا ہو گیا تو زندگی کا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ جب آپ کے دل میں کسی چیز کا خوف مسلط ہو جاتا ہے تو لذتوں سے محروم ہو جاتے ہو آپ۔ دیکھو بچوں کے دلوں میں امتحان کا خوف ہوتا ہے نا، نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں۔ کراچی میں تو ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، کوئی خوف ووف نہیں ہوتا۔ پنجاب میں دیکھا ہے ہم نے، بچوں کے پیپر ہونے والے، ایگزام ہونے والا، ایک دماغ پہ مسلط کر لیتے ہیں۔ زیادہ مسلط کریں گے تو پھر پڑھائی بھی نہیں ہوتی ان سے، ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں۔
कराची में अल्लाह का फजल है, ये टेंशन कराची में जितनी भी हुकूमतें रही हैं अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये बड़ा फ़ायदा पूरे सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिंध गवर्नमेंट जब जितनी भी रही है अब तक चाहे किसी की भी हो, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फैसिलिटी दी है कि कराची की आवाम को पढ़ाई लिखाई से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फारिग कर दिया। लड़कों में पढ़ने का रिवाज है ही नहीं। कुछ दिन पहले मैं आ रहा था सफ़र पे, तो कराची का एक लड़का वहाँ पढ़ने गया हुआ था इस्लामाबाद, एबटाबाद में शायद कैडेट कॉलेज, बाल कैडेट कॉलेज में पढ़ रहा था। तो मैंने कहा कराची में, नॉर्थ कराची में कहीं रहता था या नाज़िमाबाद में, वहाँ गया हुआ। उसने कहा भाई हमारे अब्बा अम्मा ने अच्छा फैसला किया, मुझे वहाँ एडमिशन करा दिया, मैं पढ़ लेता हूँ, छुट्टियों में घर आ जाता हूँ। तो वो बता रहा था कि ये कराची में, वो मुझे कह रहा था कि हम हैरान होते हैं कराची में जाऊँ तो वहाँ कोई है ही नहीं, पढ़ाई लिखाई की बात ही नहीं। कह रहे यहाँ हो तो हर आदमी, मैंने देखा है पंजाब में हर बच्चा पढ़ाई की बात कर रहा है, सब पढ़ाई में आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बिजनेस में आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हो तो पढ़े हुए। कराची में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े हुए लड़के पूरी पूरी रात क्रिकेट खेल रहे हैं, और हमने भी बयान करके अप्रिशिएट कर दिया। वो कह रहे हैं ठप्पा लगे अब तो और खेलो। हमने तो इसलिए खुशी का इजहार किया था कि चलो रोजा तो रख रहे हैं ना, ये मतलब थोड़ी था कि कुछ भी नहीं करो। तो यहां अल्हम्दुलिल्लाह ये सहूलत है कि यहां आप पढ़ने के अलावा दुनिया का हर काम कर सकते हैं कराची में, और पढ़े बगैर आपको डिग्रियां मिल जाती हैं। वो अलग बात है, अपना भी बेड़ा गर्क और कौम का भी बेड़ा गर्क होता है। ना खुद कुछ आता है, ना तरक्की थोड़ी कर सकता है आदमी फालतू डिग्रियां लेके, वो पकड़ा जाता है कहीं ना कहीं। एक हमारे मशहूर डॉक्टर थे जो बड़े अच्छे डॉक्टर थे, क्या हैं डॉक्टर, जब उनकी जाली डिग्रियां पकड़ी गई, लोगों ने कहा यार डिग्री को छोड़ो, बंदा में काबिलियत है। तो वो थोड़े दिनों में काबिलियत कभी ऐसी की तैसी हो गई। जो अंदर से होता है ना, थोड़े दिनों में आदमी वो आ जाता है, आप छुपा नहीं सकते ज्यादा अरसा। तो जाली डिग्रियां जाली ही होती हैं, पकड़ा जाता है आदमी। तो मैं ये बता रहा था कि कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, नबी ने दुआ सिखाई कि ऐ अल्लाह इतना खौफ, ज्यादा खौफ मुसल्लत हो गया तो पढ़ाई से भी गए, नींद से भी गए, खाने से भी गए। तो अल्लाह का भी अगर ज्यादा खौफ पैदा हो गया, सेहत भी खराब होगी। बाज लोगों के दिल में जहन्नम की आग का बहुत खौफ मुसल्लत हो जाता है, वो इबादत से भी जाते हैं, फिर वो लाइफ को जितना एंजॉय करना चाहिए जिस शरीयत ने इजाजत दी उतना भी नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारे नबी ने दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा क़सिम लना मिन खशियतिका मा तहूलु बिही बैनना व बैन मासियतिक। ये मैं मुनाजाते मकबूला की दुआओं का एक थोड़ा सा तारुफ पेश कर रहा हूं आपके सामने कि कितनी प्यारी दुआएं हैं। ऐ अल्लाह हमें इतना खौफ अपना दे दे जो हमारे और तेरी नाफरमानी के दरमियान आड़, क्योंकि खौफ का मकसद डरना बराए डरना नहीं है, खौफ का मकसद है जहन्नम से बचना, और वो जब बचेंगे जब गुनाह से बचेंगे। तो कम से कम इतना खौफ तो हो कि जब गुनाह की तरफ दिल माइल हो तो तेरा खौफ रुकावट बन जाए, गुनाह से रोक ले हमको। वमिन ताअतिका मा तुबल्लिगुना बिही जन्नतक, अपनी इताअत का इतना जज्बा दे दे जो हमें जन्नत तक पहुंचा दे। क्या हो गया भाई, क्या हुआ? अच्छा, वमिन ताअतिका मा तुबल्लिगुना बिही जन्नतक, ये उसी की तकमील है। वमिनल यकीन, ये बड़ा प्यारा जुमला है, वमिनल यकीनी मा तुहव्विनु बिही अलैना मसाइबद दुनिया। ऐ अल्लाह अपना इतना यकीन दे दे, इतना यकीन, तेरी जात में इतना यकीन आ जाए कि तू सब कुछ करने वाला तू ही है, इतना यकीन आ जाए कि दुनिया की मुसीबतें हल्की लगने लगे, डिप्रेशन में ना जाए हम मुसीबतों की वजह से। जो अल्लाह को नहीं मानते ना, जब वो देखते हैं कोई टेंशन आ रही है तो वो कहते हैं यार इस टेंशन की ये वजह है और ये वजह तो खत्म नहीं होगी, तो मैं तो टेंशन में जिंदगी गुजारूंगा, वो खुदकुशी की तरफ जाएंगे। और जिसको पता है कि ये देने वाला कौन है, अल्लाह, वो मेरा खैर ख्वाह है, वो मुझे संवरने और बनाने के लिए दे रहा है, वो ये टेंशन दूर भी कर सकता है, वो किसी सबब का मोहताज नहीं है, इसमें मेरा फायदा है, तो इससे वो टेंशन क्या हो जाएगी, हल्की। तो अल्लाह इतना यकीन अपना दे दे जिस यकीन की वजह से दुनिया की मुसीबतें हमें हल्की लगने लगे। अगर इतना भी यकीन नहीं है तो ये यकीन नहीं है। वमिनल यकीन मा तुहव्विनु बिही अलैना मसाइबद दुनिया वमत्तिअना बिअस्माइना व अबसारिना व कुव्वातिना अबदम मा अबक़ैतना।
اے اللہ تو نے ہمیں آنکھ کی نعمت دی, سننے کی نعمت دی, بولنے کی نعمت دی, چلنے کی اور بات کرنے کی, یہ تمام نعمتیں جب تک ہماری زندگی ہے یہ نعمتیں ہم باقی رکھنا, معذوری سے ہمیں بچانا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج لوگ دولت مانگ رہے ہوتے ہیں, صحت کو فوکس نہیں کر رہے. آنکھ کی بینائی چلی جائے خدا نخواستہ, کیسی اندھیر زندگی ہے. سننے کی طاقت چلی جائے. وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَجَمِيعَ قُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا. یہ اس سے بھی زیادہ خاندانی جملہ. کافر بھی چاہتا ہے کہ میری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت, کانوں میں سننے کی طاقت, زبان میں بولنے کی طاقت, میری تمام جو جسم کے پارٹس ہیں وہ صحیح رہیں تاکہ میں دنیا کی نعمتوں سے مزے اڑاؤں. تو اللہ ہم صرف اس لیے نہیں کہہ رہے کہ یہ تمام چیزیں باقی رکھ کہ ہم دنیا میں مزے اڑائیں, دنیا میں بھی لذت, اور یہ جو تو نے ہمیں طاقتیں دی ہیں یہ آخرت میں بھی ترقی کا ذریعہ بن جائے. تو ڈبل مزے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے ہے بھائی؟ کیونکہ جس آدمی میں قوت اور طاقت نہیں ہوتی مختلف چیزوں کی, وہ آخرت کے کام بھی زیادہ نہیں کر سکتا. تو وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا, ان کے اثرات باقی رہے, قیامت کے دن فائدہ ہو. ان آنکھوں سے ہمیں ان کان سے اچھی بات سنی تھی اور ہدایت مل گئی, تو یہ فائدہ ہو گیا نا اس کان کا آخرت میں. آنکھوں سے اچھی چیز دیکھی اور ہدایت مل گئی, اللہ کی نشانیاں دیکھی اور عبرت حاصل ہوئی ان آنکھوں سے, ماں باپ کی زیارت کی, بیت اللہ حج کی, اللہ کے گھر کی زیارت کی, تو یہ آنکھوں کی لذت بھی ہے, اور اس لذت سے دنیا کا فائدہ بھی اور آخرت کا فائدہ بھی. وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. جو ہم سے دشمنی کرے اے اللہ تو اس کے خلاف ہماری مدد کر. دنیا میں بہت سارے دشمن ہیں, کچھ کو آپ جانتے ہیں, بہت سو کو نہیں جانتے. وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا, اے اللہ اگر کوئی مصیبت مقدر میں ہے ہی تو وہ دنیا کی طرف پھیر دینا, دین ہمارا اس سے محفوظ رکھنا. دنیا کی مصیبت ختم ہو جاتی ہے, دین پہ کوئی نقصان اگر ہو گیا اس کے اثرات ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا. یہ جب مانگا کرے نا خوب شوق سے, اس کا مفہوم سوچ سوچ کے, اے اللہ دنیا ہمارا بڑا غم نہ بنا دینا, کہ ہماری بڑی چاہت ہی کیا ہو. آج آپ دیکھیں, آپ کسی پوچھیں تجھے دنیا میں سب سے بڑی ٹینشن کیا ہو, کیا بزنس, تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, صحت, تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, بیوی ٹھیک ہو جائے, تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جو تو چاہتا ہے, یار میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے میری شادی ہو جائے, تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, یار ابا ٹھیک ہو جائیں, تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, یار میرے بال نہیں ہے سر پہ, میں سارا دن اسی کوشش میں لگا رہتا ہوں سر پہ بال نکل آئے. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, بھائی مجھے اللہ نہ کرے کینسر ہے, میرا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ بن چکا ہے میرا کینسر کسی طرح سے ٹھیک ہو جائے. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, یہ لوگوں کی آپ سروے کریں تو یہی ہوگا نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اکبر ہمینا کا مطلب سب سے بڑا مسئلہ, سب سے بڑی ٹینشن. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کہ یار میرے بچے میرے قابو میں نہیں ہے, میری سب سے بڑی خواہش ہے میرے بچے انسان کے بچے بن جائیں. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, بھائی اس کا سب سے بڑا مسئلہ اس کو خدا نخواستہ فالج ہوا ہوا ہے, اس کی بھی سب سے بڑی کوشش یہی کہ فالج ٹھیک ہو جائے اس کا. نبی دعا سکھا رہے ہیں یہ کبھی بھی ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگو, اے اللہ یہ چیزیں میرے مسئلے تو رہیں, سب سے بڑے مسئلے نہ رہیں, سب سے بڑا مسئلہ ایک ہی ہو, آخرت. بھائی یہ مسئلہ ختم ہو گیا, کوئی دوسرا مسئلہ آ جائے گا آپ کے ساتھ, کیا خیال ہے؟ ادھر میری طرف دیکھیں نا, ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ابھی آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے میرا بیان سنیں آپ بیٹھے. اچھا مجھے کچھ اس وجہ سے دیکھ رہے تھے آپ مجھے, اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اس میں دیتا ہوں دعا میں. 4 لاکھ روپے جمع کرنا ہے, 25-30 لاکھ. اچھا میں جمعے کی نماز کے بعد دیتا ہوں. تو سب سے بڑا مسئلہ جو میرا اور آپ کا ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے دعا مانگو, لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا, اے اللہ یہ دنیا کے جو بکھیڑے اور مسائل ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہ ہو. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ایک ہو, بھائی کینسر ٹھیک ہو یا نہ ہو, آخرت صحیح ہو جائے.
ہم نے ایسے علماء کو دیکھا ہے موت کے وقت شفا کی زیادہ فکر نہیں ہے ان کو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، فکر یہ ہے کہ بھلے مر جاؤں لیکن مغفرت ہو جائے آخرت میں. ہمارے ایک استاذ تھے 45-50 سال بمشکل ان کی عمر ہوگی، بیمار ہو گئے بہت سخت. تو میں جب بھی ان سے ملنے کے لیے جاتا ان کی عیادت کے لیے، عام طور پہ جب آپ بیمار کی عیادت کے لیے ملے تو بس وہ ایک ہی چیز کر رہا ہوگا، یار میں ٹھیک ہو جاؤں، بس میں ٹھیک ہو جاؤں، بس میں ٹھیک ہو جاؤں، اب فلاں ڈاکٹر، وہ اس کے علاوہ اس کی کوئی چاہت نہیں ہوتی. ہم جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو بڑی شدید تکلیف میں، نلکیاں لگی ہوئی ہیں، ڈرپ چڑھ رہی ہے، بہت کمزور ہو گئے. ہم نے کہا کیسی طبیعت ہے؟ کہہ رہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دعا کرو اللہ مجھے شفا دے دے. پھر تھوڑی دیر میں کہنے لگے بس دعا کرو اللہ مجھ سے آخرت میں حساب نہ لے. ہر تھوڑی دیر کے بعد بھائی اگر میری زندگی ختم ہو رہی ہے تو بس دعا کرو اللہ مجھ سے آخرت میں حساب نہ لے. دنیا دار آدمی کہتا ہے بس ختم ہو رہی ہے تو نہیں، ختم نہیں ہو، بس یہ دعا کرو، یہ میں مرنا نہیں چاہتا بھائی میں کسی بھی قیمت پہ. وہ اللہ سے مانگ بھی رہے کہ شفا، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نے اللہ کے سامنے یہ تھوڑی کہنا ہے کہ اللہ تیری مرضی ٹھیک کرتا ہے تو کر دے، نہیں تو نہیں، یہ نہیں، ہم نے تو دعا تو یہی مانگنی ہے اللہ ہم کمزور ہیں ٹھیک کر دے. بڑا مسئلہ اس سے بھی بڑا ہے، وہ کیا ہے؟ آخرت. کمپیئر ہے، کمپیریٹیو ڈگری ہے. اگر کوئی مسئلہ آپ کا سب سے بڑا ہے تو آخرت اس سے بھی بڑا مسئلہ ہونا چاہیے. اگر آپ کا مسئلہ آپ کی بیگم ہے تو آخرت اس سے بھی بڑا مسئلہ ہونا چاہیے. اکبر ہمنا، سب سے بڑا مسئلہ میرا اور آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ. اب یہ ہم کبھی بیان میں سن لیتے ہیں لیکن جب آپ پراپر یہ دعائیں مانگتے رہیں گے اے اللہ میرا سب سے بڑا مسئلہ دنیا نہ ہو، تو دل پہ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا استحضار ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میں تو اللہ سے بار بار یہی مانگتا ہوں کہ میرا سب سے بڑا مسئلہ دنیا نہ ہو، اور آج میں نے سب سے بڑا مسئلہ اس کو بنایا ہوا ہے. وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، میری نالج کی انتہا بھی دنیا نہ ہو. آپ کی نالج گھوم پھر کے کس کی طرف آتی ہے؟ دنیا کی طرف. تو اس کا بھی وہی مفہوم ہے جو پہلے والے جملے کا مفہوم ہے. وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا غَایَةَ رَغْبَتِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا، اے اللہ کوئی ایسا شخص ہم پہ مسلط نہ کر جو ہم پہ رحم نہ کرے. ہر آدمی کے اوپر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. آپ گھر کے سربراہ ہیں تو عورت کے اوپر آپ مسلط ہیں، وہ یہ دعا مانگ سکتی ہے. آپ دفتر میں جاتے ہیں تو آپ کا باس آپ پہ مسلط، علاقے کا ناظم آپ پہ مسلط، صدر وزیر اعظم آپ پہ مسلط. تو اے اللہ جو بھی ہمارے بڑے ہیں ان کی طبیعت میں رحم کا جذبہ رکھ. وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا وَلَا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. یہاں تک دعا ہے. اور بہت ساری دعائیں ہیں. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی، اے اللہ میں دنیا میں جتنی چیزوں سے محبت کرتا ہوں، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ محبت ختم کر دے، اپنی محبت ان تمام چیزوں پہ غالب کر دے. سب سے محبت ہو، لیکن جہاں تیری محبت اور مخلوق کی محبت میں ٹکراؤ ہو وہاں غالب کون ہو؟ تیری محبت. کیا مطلب؟ کبھی کسی کو خوش کرنے کے لیے تجھے ناراض کرنا پڑے تو اس کو ناراض کر دوں، تجھے ناراض نہ کروں. جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے لیے چھوٹے محبوب کو انسان ناراض کر دیتا ہے، چھوٹے کے لیے بڑے محبوب کو انسان ناراض نہیں کرتا. یہ نہیں ہوتا. وَاجْعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ، اے اللہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی جن سے انسان خوف زدہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. تو میں یہ نہیں کہتا چیزوں کا خوف ہی ختم کر دے، لیکن اپنے خوف کو ان تمام خوفوں پہ غالب کر دے. اپنے خوف کو ان تمام خوفوں پہ، جہاں تیری نافرمانی ہو وہاں کسی سے نہ ڈروں میں. جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو بھائی، نماز نہیں چھوڑ سکتا میں. ہوتا ہے نا، باس کہہ رہا ہوتا ہے آپ کو اجازت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، بھائی آپ نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. ہمارے ایک رشتے دار تھے کیا ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، شپ پہ تھے کیپٹن. تو ان کے والد صاحب اتنا بیمار ہوئے کہ ہمارے نانا ہی، اس بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بیمار ہوئے نانا ہمارے، یعنی اب ظاہر ہے میں ماموں کی بات کر رہا ہوں نا، پھر یہ تو بیمار ہو گئے وہ.
ان کو اطلاع دی گئی شپ پہ کہ آپ کے والد صاحب بستر مرگ پر ہیں, بس اب دنیا سے جانے والے. انہوں نے کمپنی کو کہا کہ میرے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے, میں اس آخری وقت میں اپنے باپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں. وہ بتا رہے تھے خود. کمپنی نے کہا کہ چھٹی نہیں ہے آپ کو. انہوں نے کہا ایسی کی تیسی, صحیح ہے پکڑو اس کو, چھٹی دینی ہے تمیز سے دو, نہیں دینی ہے تو میں چھوڑ کے جاؤں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا باپ دنیا سے جا رہا ہے اور میں یہاں کمپنی کے لیے بیٹھا رہوں یہاں پہ. کمپنی بعد میں ہے, باپ کون ہے؟ پہلے ہے. تو خیر وہ دے دی ان کو تمیز سے چھٹی. انہوں نے تھوڑی بدماشی بھی کرنی پڑتی ہے. بھائی چھٹی دو مجھے, نہیں تو رکھو کسی دوسرے بندے کو, میرا ہیڈک نہیں ہے. غیرت ختم نہ, مارکیٹ میں غیرت ہی نہیں ہے. تو باپ ماں یہ رشتے ایسے تھوڑی ہے کہ آپ کمپنی باس چھٹی دے دیں گے تو چلا جاؤں گا, نہیں تو سر میں مجبور ہوں. بھائی تمہارے باپ کو بھی چھٹی دینی پڑے گی. تو ایسے ہی نماز کے لیے بھی ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے, بس یہ واقعہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں کہ ایک صاحب کو اسلام آباد میں کسی کمپنی میں جاب ملی. تو کمپنی نے ان کو انٹرویو کے دوران بتا دیا کہ آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس نے کہا میں یہ جاب, حالانکہ سارے انٹرویوز پورے ہو گئے تھے, سلیکشن ہو چکا تھا ان کو, لیکن آخری میں ان کو یہ بتا دیا. انہوں نے کہا میں نہیں کرتا یہ جاب. اچھی خاصی تنخواہ تھی. تو اس نے کہا کہ کیا آپ پکے نمازی ہیں؟ اس نے کہا نہیں میں تو نماز نہیں پڑھتا. تو جب آپ ویسے ہی نہیں پڑھتے ہیں بھائی تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میں ویسے ہی نہیں پڑھتا, سست ہوں, کاہل ہوں, تمہارے مشورے پہ میں نماز چھوڑ دوں یار؟ کمپنی کے کہنے پہ میں چھوڑ دوں؟ خدا کہے گا نا کہ تیرا دل اپنا ہی نہیں چاہتا تھا, ہے بھائی, تیرا اپنا دل نہیں چاہتا تھا, تو نالائق تھا, لیکن اب کمپنی اور خدا کا مقابلہ ہو رہا ہے تو اس کو تو نے خدا بنا لیا ہے. یعنی ہم اتنا پروٹوکول تھوڑی کمپنی کو دیں گے, باس کو دیں گے کہ تو کہہ دے نماز چھوڑ دو, تو تمہارا باپ ہے جو تو کہہ دے یہ کام تو ہم باپ کے کہنے پہ ہی. اگر آپ کا نماز پڑھنے کا موڈ ہوا اور ابا کہہ رہے نہیں پڑھو, ایسے موقع پہ آدمی کہتا ہے ابا میرا اپنا آج تو میرا موڈ بن گیا, میں کیسے چھوڑ دوں نماز؟ تو یہاں تو ابا کو آدمی لفٹ نہیں کراتا میرے بھائی, جو کرنے والے ہوتے ہیں. باس کو اتنا باپ کیوں بنا لیں گے ہم؟ تو باس کی چمچا گیری اتنی کیا کرو جتنی قیامت میں افورڈ کر سکو. یہ بھی انسان ہے, اتنا زیادہ فری نہیں کرایا کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا اپنے باس سے بدتمیزیاں شروع کر دیں, آپ بد کلامیاں شروع کر دیں, عزت دینی چاہیے, لیکن اللہ سے آگے تھوڑی نکالنا ہے اس کو, اللہ سے آگے تھوڑی رکھنا ہے. تو ہمارے حضرت کو وہ بڑا پسند آیا بے نمازی, کہا کہ دیکھو غیرت ہے اس میں. اتنی بڑی جاب ٹھکرا دی اس نے. بولا بھائی تمہارے کہنے سے تم نے, یعنی میں اس لیے اب نماز نہیں پڑھ رہا کہ کمپنی کی طرف سے اجازت نہیں ہے. تو کمپنی کون ہوتی ہے مجھے روکنے والی؟ تم چند لاکھ روپے تنخواہ دے کے تم نے ہمیں غلام بنا لیا ہے. تو اگر ہم اللہ کی نہیں مانتے تو تمہاری بھی نہیں مانتے, ٹھیک ہے نا؟ تو تمہاری تو ہم پہلے ٹھکرائیں گے. تو غیرت مند بے نمازی, غیرت مند بے نمازی. خیر نماز پڑھنی چاہیے, نماز کی ویلیو کم نہیں ہے. تو یہ ہے وَجْعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَقْتَعْنِي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِكَ. اے اللہ اپنی ملاقات کا شوق اتنا دے دے کہ دنیا کی حاجتوں کی تمنا نہ رہے. اتنا شوق ہو جائے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا شوق ہی یہ بن جائے. تو پھر یہ ثانوی درجے میں ہوں. اور آخری جملہ اس دعا کا وَإِذَا أَخْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ فَأَخْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ. اے اللہ جب لوگوں کی آنکھیں اس دنیا سے ٹھنڈی ہوں, کسی کا کو پتا چلا کہ بحریہ ٹاؤن میں 3 پلاٹ اس کے نام نکل آئے, آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی, بتاتا پھر رہے ہو بھائی ماشاءاللہ ادھر رشتہ ہو گیا, ہاں بھائی مفتی صاحب کا بیان اثر کر گیا ہے, آنکھیں ٹھنڈی ہوتی نا, گاڑی آ گئی, پیسہ آ گیا. تو اے اللہ اس وقت میری آنکھیں اپنی عبادت میں ٹھنڈی کرنا, مجھے عبادت کی ایسی لذت دے دے, اپنے سامنے راز و نیاز اور مناجات کی, اور اپنے سامنے دعا مانگنا اور نماز پڑھنا اور تیری تلاوت کرنا اور تیری عبادت کرنا, تیرے سے تعلق ایسا ہو جائے کہ میری آنکھیں دنیا سے ٹھنڈی نہ ہو. مجھے مزہ کس میں آئے؟ تجھ سے راز و نیاز کرنے میں. یہاں بھی یہ نہیں کہا جا رہا مجھے دنیا نہیں دینا, مجھے پلاٹ نہیں چاہیے, مجھے گاڑی نہیں چاہیے. چاہیے بھائی, کون مستغنی تھوڑی ہے ہم اللہ سے, سب کچھ چاہیے. لیکن جو لذت ہو نا, لذت وہ ان چیزوں میں نہیں ہو, ان ٹکڑوں میں, کھلونوں میں. لذت کس میں ہو؟ آخرت میں, تجھ سے تعلق میں. تو
وہ خرید لیں مناجات مقبولہ، کیونکہ دعائیں تو بہت ہیں نا، ہم کن کن دعاؤں پہ بیان کرتے رہیں. تو ایک دن ہفتے کو آپ نے جو اس میں لکھا ہوا ہے ہفتے کو یہ پڑھے، اتوار کو آسانی کے لیے، ترتیب کے لیے، تو اس سے پورا ہفتہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن پھر پڑھتے رہیں گے تو وہ دعائیں آہستہ آہستہ آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائے گی. پھر ایک دن آپ آٹو پہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، جیسے میں بعض چیزوں پہ آٹو پہ ہو گیا ہوں، خود بخود منہ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، خود بخود کچھ چیزیں ہیں وہ پھر کبھی بیان میں بتاؤں گا انشاءاللہ. تو وہ آٹو پہ آ گیا ہوں میں، تو وہ خود بخود ہونا شروع، تو آپ کو دعائیں آہستہ آہستہ خود بخود یاد، اور آپ کو محسوس ہوگا آپ کے دل کی کیفیت آہستہ آہستہ چینج ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. جمعے کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مسائل کا سیشن ہوگا، تھوڑی دیر. اچھا، عید کی نماز 7 بجے ہوگی ہمارے یہاں، تو جمعے کی نماز کے بعد ایک چھوٹا سا اعلان بھی کرنا ہے میں نے، اور تھوڑی دیر مسائل کا سیشن بھی ہوگا. تو جو حضرات بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں، جانا چاہیں جا سکتے ہیں. زیادہ لمبا نہیں ہوگا کیونکہ میرا بھی کھوپڑا کام نہیں کر رہا ہے، سویا نہیں ہوں میں، اور بول بول کے بھی گلا بیٹھ گیا. بھئی یہ لمبا سوال ہے، میں مختصر کر کے پڑھ رہا ہوں اس کو. کہتے ہیں گھر والوں نے، منگیتر کا کہنا ہے کہ شادی کے بعد آپ کے والدین سے نہیں ملنے جاؤں گی، کوئی اختلاف چل رہے ہیں، اگر جاؤں گی تو مجھے ابھی بتا دیں، پھر میں شادی نہیں کروں گی. یہ نہیں ہو سکتا آپ کی شادی ہو جائے اور آپ کی بیوی آپ کے والدین سے نہ ملے. یہ وہی تو بیان ہوا ہے ابھی، سمجھ رہا ہوں نا. کمپنی کے کہنے پر نماز کیوں چھوڑ دیں بھائی؟ تو بیگم پہلے سے کہہ رہی ہے تمہارے والدین سے نہیں ملوں گی، بولو بھائی پھر آپ وہاں شادی کرو جہاں آپ کا دل چاہے. شہباز شریف کی مدینہ میں حاضری پر چور چور کے نعرے، پی ٹی آئی، یہ کیا لکھا ہے؟ وزیروں کی حمایت. پی ٹی آئی وزیروں کی حمایت، پی ٹی آئی کے لوگوں نے چور چور کے نعرے لگائے، بہت ہی بدترین حرکت ہے. اچھا، بعض لوگوں نے اس کا دفاع یہ کیا ہے کہ جی ہر مسجد میں تھوڑی تھے تو مسجد سے باہر ہیں، تو مسجد سے باہر بھی ہو تو حدود حرم بھی ہے. دوسرا، آپ وہاں عمرہ کرنے گئے ہو، آپ عبادت کرنے گئے ہو، وہاں پہ اپنی سیاست لے کے بیٹھ جانا، یہ تو من یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب السعیر. حرم کا تو بہت احترام ہے، بہت زیادہ احترام ہے. اللہ نے بہت سخت وعیدیں سنائی ہیں جو اس جگہ کا احترام نہیں کرتا. تو تحریک انصاف کے سربراہ کو چاہیے کہ اپنے کارکنوں کو کنٹرول میں رکھیں. جہاں نوجوان طبقہ ہوگا نا وہاں تمیز نہیں ہوگی. کچھ الزامات عمران خان پہ لگے ہیں جو غلط ہیں، میں اس میں دفاع بھی کرتا رہتا ہوں. یہودی ایجنٹ بنا کے صبح شام ایک رٹ لگائی بھی ہے، بلکہ بہت سارے کام اس نے ایسے کیے ہیں جو یہودی ایجنٹ کر ہی نہیں سکتا، بلکہ اس کو برطرف کرنے میں یہودی بہت خوش ہیں. لیکن کچھ گڑبڑیں یوتھیوں میں بھی ہیں، ان کو بھی تمیز نہیں ہے. بہت سو کو، میں سب کی بات نہیں کر رہا، جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، ان کو تمیز نہیں ہے. پھر ہم کئی بار یہ بھی بات کہہ چکے ہیں، جناب عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ مخالف پارٹیوں کا نام اب آپ اس طرح سے نہ لیں جس طرح آپ پہلے لیتے تھے. آپ ایک ملک کے وزیر اعظم ہیں تو ڈیزل کہنا اور اپنے مخالفین کو، یہ آپ پہ سوٹ نہیں کرتا. کامیاب سیاستدان یا کامیاب لیڈر وہ ہوتا ہے جس کا ظرف بڑا ہوتا ہے. ہم وہ الزام نہیں لگا رہے جو آپ کے مخالفین لگاتے ہیں، وہ تو زیادتی کرتے ہیں، وہ تو حدود سے، جو اللہ نے ایک مخالفت کی باؤنڈری رکھی ہے اس کو کراس کر دیا انہوں نے. لیکن آپ کی بھی ذمہ داری تھی کہ جب آپ وزیر اعظم تھے آپ اپنے مخالفین کی بات سنتے، ان کو عزت دیتے. عزت نہیں بھی دیتے تو اس طرح تو بے عزتی نہیں کرتے نا، کیونکہ ان کی حیثیت پھر اپوزیشن کی کم تھی، آپ کی رعایا کی، کہ آپ کی رعایا ہے وہ. تو یہ پی ٹی آئی کے لڑکوں میں یہ مشہور ہے کہ جہاں بدتمیزی ہوگی نام ان کا آئے گا. تو یہ سربراہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو کنٹرول کرے. بہت بری حرکت ہے، پاکستان بھی بدنام ہوا اس سے سیکھنا چاہیے بہت کچھ. نگاہ والے آگے آ جائیں بھائی. جب بھی میں کہتا ہوں نا ہم بس میں جایا کرتے تھے، اس میں آواز گندے نالے والے بھائی کنڈکٹر نا، کنڈکٹر، بسوں کا اپنا مزہ تھا. بسوں میں سفر کا جب مشہور ہو جاتا ہے آدمی، بہت ساری زندگی کے مزے کرکرے ہو جاتے ہیں. بڑا دل چاہتا ہے کبھی 4L میں بیٹھیں، 4J چلتی ہے ابھی، ایسے بھاگتی تھی نا، پھٹے گر جاتے تھے اس کے نکل کے. ڈاکیارڈ جاتی تھی نا یہ، یہاں سے ناظم آباد کو، روٹ بھی بڑا عجیب سا تھا اس کا، ادھر جا رہی ہے ادھر، اور اتنی اسپیڈ میں بھاگتی تھی. بائکوں والے کی تو پرواہ ہی نہیں تھی نا، تو اس کا اپنا مزہ تھا. ایک دفعہ ہم نے بس میں سفر کیا، میں نے کوئٹہ سے بنو سفر کیا بس میں. یہ بات ہوگی 92 کی، بہت پرانی بات. کوئٹہ سے ہم کسی کام سے جا رہے تھے میران شاہ یا بنو کی طرف، KPK کی طرف جا رہے تھے. تو پہلے یہ اتنی اچھی خوبصورت بسیں نہیں ہوتی تھی، اتنی ایئر کنڈیشن، اور سڑکیں بھی ایسے ہی تھیں.
30 گھنٹے میں اس نے ہمیں پہنچایا کھڈے والے راستے سے, اور اتنی اسپیڈ سے بس بھگائی ہے اس نے جو کھڈوں وڈوں کی پرواہ کیے بغیر کہ راستے میں شیشے ٹوٹے ہیں بس کے, اور پیچھے سے پھٹے جو ہے نا سیٹ کے نکل نکل کے گر جاتے تھے. تو یہ پہلے بسوں کا حال ہوا کرتا تھا, لیکن اس کا اپنا مزہ تھا. تو اب تو وہ 4J کا مزہ بھی گیا, W11 کا مزہ بھی گیا, کچھ نہیں ہوا, آرام سے, کوئی مسئلہ نہیں. جی ہاں, لوگ کہہ رہے ہیں یوتھ ہی ہیں, پیچھے کوئی جھگڑا وگڑا ہوا ہے. تو یوتھیوں کو چاہیے کوئی تمیز کے تھوڑے سے ناخن لیں. تو وہ کہاں ہے بھائی نکاح جن کا ہے؟ آپ کے دلہن کے وکیل کہاں ہیں؟ محمد احمد صاحب. دلہن کا نام کیا ہے؟ انعم بنت سردار احمد. آپ نے اجازت دی کہ انعم بنت سردار احمد کا نکاح محمد سمیع اللہ یہ کیا لکھا ہوا ہے بھائی, والد کا نام صغیر اکبر لکھا ہوا ہے. آپ کے ابا کا نام سچی مچی کا ہے کیا؟ محمد اکبر ہے نا. آپ نے اجازت دی ہے کہ میں انعم بنت سردار احمد کا نکاح 2 تولے سونے کے عوض میں ان سے کروں؟ اجازت ہے؟ نام کی ضرورت ہی نہیں رہی نا, ان سے کروں. اجازت ہے؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اب بنا لیں ویڈیو, کوئی مسئلہ تو نکاح ہو رہا ہے نا, آرام سے بنا لیں, ٹینشن نہ لیں. ہاں نکاح کے علاوہ نہ بنائیں, بس نکاح کی ویڈیو بنا لیں. وہ بن رہی ہے یہاں بھی ویڈیو, ویسے تو ان سے لے لیے گا. ان اللہ کان علیکم رقیبا. وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا الودود الولود فانی مباہی بکم الامم. جناب محمد سمیع اللہ, آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ ویسے نام والد کا لینا ضروری نہیں, کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے, لیکن میں نکاح میں ابا کا نام اس لیے لیتا ہوں تو ابا کو پروٹوکول دینے کے لیے کہ ایسے اہم مواقع پر ابا کا نام آنا چاہیے. انگریزوں کے ہاں ابا نہیں ہوتے, تو ہمارے ہاں ہوتے ہیں, تو ہمیں چاہیے جتنی ہم ان کو عزت دے سکتے ہیں دیں, تاکہ ابا والا کلچر ہمارا برقرار رہے. ویسٹرن کلچر میں تو ابا ہی شارٹ ہو گئے, تو اس لیے میں کیا نام بتایا آپ نے؟ محمد اکبر. جناب محمد سمیع اللہ ول محمد اکبر, میں نے انعم بنت سردار احمد کا نکاح 2 تولے سونے کے عوض میں آپ سے کیا, آپ نے قبول کیا. شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ, دل سے شکر گزار ہوں, آپ نے قبول کر لیا. دعا کریں اللہ تعالیٰ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما, اس کی برکتیں زوجین کو کامل طور پہ نصیب فرما, تادم حیات محبت الفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا, دونوں خاندانوں میں محبت الفت کا ذریعہ بنا.